السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شنوارٹی اسٹوڈیو اور ہم آپ کے ساتھ ایک سبق سے شیئر کرتا ہوں جس کا عنوان ہے اپنا اپنا فن۔ سلطان محمد غزنوی دنیا کا بہت بڑا مسلمان حکمران گزرا ہے۔ اپنی حکومت کے دوران میں وہ اکثر رات کو بیس بدل کر نکلتا اور اپنی رعایا کا حال معلوم کرتا۔ ایک دن وہ شہر سے پھرتے پھرتے تھک گیا اور شہر سے باہر جنگل کی طرح نکل گیا۔ ناظرین، جنگل کی ایک طرف چھوٹا سا پہاڑی ٹیلہ دیکھ کر رک گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے چند آدمیوں کو سرگوشی کی آواز سنا دی۔ اسے خشک ہوا کہ یہ چور ہیں۔ وہ چپکے سے ان کے قریب بیٹھ گیا۔ چوروں سے اچانک دیکھ کر گھبرا گئے۔ سلطان کو اب تو پکا یقین ہو گیا کہ یہ لوگ واقعی چور ہیں۔ ناظرین، سلطان نے کہا، ساتھیو گھبراؤ مت، میں تم ایک آدمی سا آدمی ہوں۔ بتاؤ تم لوگ کون ہیں اور رات کی اس تاریک میں کیا کر رہا ہے؟ وہ سب بولے، دیکھو کسی کو بتانا مت، ہم پانچویں دوست چور ہیں اور رات کو اس تاریک میں چوری کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ سلطان بولا، لو کتنی اچھی بات ہے، میں سوچ رہا کہ سلطان کے آدمی ہو گئے، میں بھی تم سے ہی ہوں۔ یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سلطان کو اپنی گروہ میں شامل کر لیا۔ ناظرین، جب سلطان گروہ میں شامل کیا، ایک چور بولا، ساتھیو پہلے بتاؤ کہ تمہارے پاس کون کون سا ایسا فن موجود ہے جس میں تمہیں کمال حاصل ہے؟ پہلا چور، بولو، رات کی تاریک میں کتوں کے بھونکنے سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا رکھ رہے ہیں۔ دوسرا چور بولا، میں مضبوط سے مضبوط دیوار میں نقب لگا سکتا ہوں۔ تیسرا چور بولا، میں زمین سے سونگھ کر بتا سکتا ہوں کہ دولت یہاں سے کتنی دور ہے۔ چوتھا بولا، میں اونچی سے اونچی عمارت پر رسا بن سکتا ہوں۔ پانچویں چور بولا، میرا وصف سب سے اعلیٰ ہے، میں رات کی تاریک میں جسے دیکھ لو دن کے وقت پہچان سکتا ہوں۔ جب وہ سب لوگ اپنی اپنی فن کا بتا چکا تھے تو پہلے چور نے کہا، دوست بتاؤ تمہارے پاس کون سا فن ہے؟ ناظرین، سلطان نے جواب دیا، اگر کسی مجرم کا جرم ثابت بھی ہو جائے تو میں گردن ہلا تو اسے معاف کر دے جاتا ہوں۔ سلطان کی بات سن کر سب چور کلکلا کر ہنسنے اور کہنے لگے، واقعی تمہارا وصف تو سب سے جدا اور اعلیٰ ہے۔ اتنی دیر میں انہوں نے طے کیا کہ کیوں نہ آج بادشاہ کے محل میں نقب لگائی جائے۔ وہ چلتے چلتے محل کے پاس پہنچنے پہلا چور آگیا بڑھا، اسے کتے کے بھونکنے کی آواز سنا دی۔ اس نے کہا، ساتھیو رک جاؤ، کتے کے بھونکنے کی آواز سے پتہ چلتا ہے کہ آج بادشاہ محل میں نہیں ہے اور ہمارے قریب ہی ہے۔ باقی چوروں نے ارد گرد دیکھا اور کسی بھی شخص کو نہ پاتے ہوئے اس کے فن پر تنقید کرنے لگے۔ دوسرے چور نے محل کی دیوار پر نقب لگایا۔ تیسرے چور نے خزانے کا پتہ بتایا۔ چوتھے چور نے عمارت کو اوپر رسا باندھا۔ اس طرح انہوں نے محل سے سارا خزانہ چلایا اور جنگل میں لے کر جا کر ایک غار میں چھپا دیا۔ سلطان چوروں کے ساتھ چلتے چلتے دنیا سے راستہ ذہن نشین کرتا گیا۔ جب صبح ہوئی تو سلطان نے اپنی وزیر ایاز کو بلایا اور رات کی تمام واقعہ سنایا۔ ایاز نے مشورہ دیا، حضور، چوروں کو پکڑ کر انہیں ایسی سزا دی جائے کہ پھر یہ برائی جہنم نہ لیں۔ سلطان کے حکم سے ان پانچویں آدمیوں کو بلایا گیا۔ جب وہ آدمی حاضر ہوئے تو دوسرے چوروں نے پانچویں چور سے سرگوشی میں پوچھا، بتاؤ تمہارا فن تو یہ تھا کہ تم رات کی تاریک میں دیکھے شخص کو ان کے اجالے میں بھی پہنچا سکتے، بتاؤ اب کسی نے سلطان تک ہماری چوری کی خبر پہنچائی ہے؟ پانچویں چور بولا، یہی وہ چھوٹا چور، یہی سلطان ہے۔ ناظرین، اتنے میں سلطان نے جلاد کو حکم دیا کہ ان کی سر قلم کر دیا جائے۔ اتنے میں ایک چور بولا، حضور، ہمارے فن تو ہمیں موت کے قریب لے آئے، اب آپ اپنے فن سے ہمیں موت کے منہ سے بچا سکتے ہیں۔ سلطان نے جب چور کی یہ التجا تو سنی تو
خوب ہنسا، اس نے اپنی گردن کی حرکت دی، جلاد پیچھے ہٹ گیا، چور سلطان کے قدموں میں گر پڑے۔ سلطان نے انہیں معاف کر دیا۔ ناظرین، آپ کو جو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل لائک